بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ آج 3 بڑے واقعات ہیں جن کے حوالے سے جاننا آپ کا حق ہے، اور میں اسی لیے آپ سے پھر بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے ایک بار پھر آئین توڑ کر اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے اندر داخل کر دیا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ تیسری بار ہے۔ کیسے، یہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کے 2 اداروں پہ حملے کا اعلان کر دیا ہے، اور ابھی تک 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود کسی جگہ نہ اس کے خلاف کوئی FIR کاٹی گئی ہے، اور نہ ہی میڈیا پہ اس کو وہ کچھ کہا گیا ہے جو اس سے بہت نیچے والوں کو بھی، جو عام سی بات بھی اگر کوئی ہو جائے تو اس پہ فوری طور پہ پرچہ ہو جاتا ہے۔ 2، اور نواز شریف کرے گا کیا، اس کی خصلت کیا ہے، اور اس کا ریکارڈ کیا ہے، اور وہ کس طرح سے پاکستان میں واپس آئے گا، اور پاکستان میں واپس آ کے وہ کیا کرے گا، اور آخری بات یہ کہ کیا وہ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے بھی ایک اہم بات آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے چلیے الیکشن کمیشن کی طرف۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فرض ہے، اور واحد ایک ہی فرض ہے، کہ وہ آئین کے مطابق، اور آئین کا آرٹیکل 218 ذیلی آرٹیکل 3 آپ نکال کے پڑھ لیجئے۔ 1973 کے دستور کا آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3، اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کرائے گا۔ کیسے کرائے گا؟ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ان اکارڈنس ود لا، یعنی وہ غیر جانبدارانہ ہوں گے، وہ شفاف ہوں گے۔ شفافیت کا یہ عالم ہے کہ باہر سے کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ تو ہم یورپی یونین والوں کو بھی نہیں آنے دیں گے دیکھنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے الیکشن کروا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ جی الیکشن ہم لے کے جا رہے ہیں جنوری کے، اگلے سال کے جنوری کے آخری ہفتے، جو وہ نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس لیے کہ صدر پاکستان نے 9 نومبر کی ڈیٹ دی ہے، اور الیکشن کی جو اصلی ڈیٹ ہے وہ اس سے بھی پہلے ہونا چاہیے تاکہ اقتدار فوری طور پہ منتقل ہو جائے۔ دوسری طرف ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، اور ساری دنیا کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن بہت ضروری ہے، اور الیکشن اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو استحکام چاہیے، اور استحکام ایک الیکٹڈ گورنمنٹ دے سکتی ہے۔ یہ جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان دی لائن آف فائر کھڑے ہونے کا دوبارہ آرٹیکل 6 کے ذات میں فیصلہ خود ہی کیا ہے، اس فیصلے کے حوالے سے 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر کے نیچے آتا ہے، صدر کے اوپر نہیں آتا۔ صدر مملکت کا، اور وفاق کا، اور افواج پاکستان کا، ان تینوں چیزوں کا سربراہ، اور چوتھی چیز ہے پارلیمنٹ جس کا وہ حصہ ہے۔ اور الیکشن کمیشن، اس کے بارے میں وہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں 2018 کی ایک ججمنٹ ہے حنیف عباسی کے کیس میں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا کہ نہ یہ عدالت ہے اور نہ یہ ٹریبونل ہے، یہ ایک ایگزیکٹو کی شاخ ہے، یعنی اس کے بہت نیچے آتی ہے۔ تو اس لیے اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں یہ سارے، اور اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو سب سے امپورٹنٹ آج کی بات ہے وہ آخر میں کچھ فگرز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر وہی عمران کی میں بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ دوسرا جو امپورٹنٹ نقطہ میں آپ کے سامنے اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے 2 تاریخیں لے رکھی ہیں۔ ایک، آنے سے پہلے اس نے کہا تھا میں 33 دسمبر کو آؤں گا، اور اس کی پارٹی نے 33 دسمبر کا اعلان کیا تھا۔ دوسرا، اس نے کہا کہ میں اب 21 اکتوبر کو آؤں گا۔ 21 اکتوبر کا پیغام لانے والے پاکستان پہنچے، اپنے اصلی وطن انگلستان سے دورے پہ آئے۔ دورہ تقریباً 72 گھنٹے کے قریب گزرے جب تو ان کو پھر واپس بلا لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نواز شریف کی تازہ ویڈیو ذرا دیکھیے گا، اور اس ویڈیو میں وہ 2 باتیں کہہ رہا ہے۔ پہلے تو میں ڈیمینر کے اوپر جاتا ہوں، اور ویڈیو کے اندر جو سین کریٹ کیا گیا کہ باقی دھڑ دکھانے کی بجائے تاکہ دکھایا جا سکے وہ کتنا غصے میں ہے، وہ کتنا بپھرا ہوا ہے، اور وہ بس کاٹنے سے تھوڑا سا پہلے کھڑا ہے، 2 اس سے اعلان کروایا گیا۔ اور پیچھے اس کے پورا جو پرائم منسٹر کے پیچھے 2 پرچم ہوتے ہیں، ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا 2013 میں یہ جو ROs تھے وہ الیکشن کرا کے گھر چلے گئے تھے، اور الیکشن جو تھا وہ اس وقت 5 بجے ختم ہو گیا تھا،
شام کے، اور رات 9 بجے اس نے تقریر کر کے کہا کہ مجھے 2/3 میجورٹی دینا اور مجھے اس سے کم نہ دینا. ظاہر ہے جو گنتی کر رہے تھے یا کروا رہے تھے ان سے وہ کہہ رہا تھا. تو اس طرح سے ایک الیکشن ریگ کر کے اس کو تیسری بار لایا گیا تھا، جس کا نتیجہ پاکستان بھگتا. پاکستان نے وہ نتیجہ بھگتا تھا کہ وہ اس پہ جو جلتی پہ تیل پھینکنے والی بات یہ ہوئی کہ شوباز کو ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ اور چلتی ہوئی معیشت توڑ کے رجیم چینج کے ذریعے پھر لایا گیا تھا. اب جو اس نے اعلان کیا ہے وہ ایک کاگنیزبل اوفینس ہے، اور اعلان یہ ہے کہ ایک تو جو ان کے بعد جو قاضی فائز عیسیٰ ابھی آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، ان کے بعد سینئر پیونی جج، ان کا نام سردار طارق ہے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 1 سال کے اندر اندر، یعنی ان کے قاضی صاحب کے اگلے سال اکتوبر تک ٹائم ہے. 13 مہینے، پہلا مہینہ ان کا شروع ہو گیا. اس کے بعد سال سے کم کے لیے آئیں گے، سال سے کچھ مہینے کم کے لیے آئیں گے اعجاز الاحسن. وہ سینئر پیونی جج جو ہی سردار طارق ریٹائر ہوں گے کچھ ماہ بعد تو وہ سینئر پیونی جج وہ ہو جائیں گے. یعنی سینئر پیونی جج جس کو کہتے ہیں جو چیف جسٹس ان ویٹنگ ہوتا ہے. تو اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے نواز شریف نے اپنی تقریر میں. اور دوسرا یہ ہے کہ سابق ISI چیف جنرل فیض حمید کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور تیسرا یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور پھر اس نے اپنی ایک پبلک اسٹریٹ جسٹس کے لیے ایک عدالت سجائی ہے وہاں پہ، اور وہ بنا ہوا پرائم منسٹر کی وہ ایکٹنگ کر رہا ہے. تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. پہلے تو الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے، وہ نہیں لے گا. اس کا کسی تھانے کو لینا چاہیے، پولیس نہیں لے گی. اور اس کا وہ سارے کے سارے میڈیا والے اور سارے کے سارے لکھنے بولنے والے جو ہمیشہ ذرا سی بات ہو جائے تو کہتے ہیں اداروں کی توہین ہو گئی ہے، وہ کہاں ہیں سارے؟ وہ اٹھیں اور دیکھیں اس کی تقریر کیا ہے. اور اس سے پہلے بھی وہ تقریریں ایسی کرتا رہا، اس کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے. وہ جھگڑا کرتا ہے جب بھی کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹکر مارنے کے لیے کھمبا نہیں چاہیے، کھمبا گاڑ لیتا ہے اور ٹکر جا کے سیدھی مارتا ہے. اب اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے غالباً، اور اس کے کچھ ریپرکشن سامنے آئے ہیں غالباً. اسی لیے اس کی بیٹی اور اس کا جو بھائی ہے شوباز وہ بھاگے ہیں یہاں سے، اور جا کے اس کو پھر اب وہ یہ کہیں گے جا کے کہ تو نال سانوں میں مروائیں گا جب بھی تم آتے ہو پاکستان میں، چلنے نہیں دیتے نظام کو. تو اب الیکشن لڑنا پہلے پڑے گا. اب الیکشن کے حالات کیا ہیں، میں فوری طور پہ اس پہ چلا جاتا ہوں. حالات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کہا، ان کے ایک منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ 1 ارب لوگ، پاکستان کی جو آبادی ہے وہ ابھی 25 کروڑ ہے، اس نے 75 کروڑ اس کے اندر اور ڈالے اپنے خواب و خیال سے، اور کہا 1 ارب لوگ لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے. اور 1 ارب لوگ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اگر سارے پہنچے تو پھر وہ پٹوار سے لے کے تو کرتارپور تک، لنگے تک، وہ سارا کا سارا جتنا علاقہ ہے وہ بھر جائے گا. پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے، اس لیے کہ جس کو انہوں نے ٹچ کیا اس کے لوگوں نے رپورٹڈلی یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ کہ انہوں نے کہا جی کہ بندے تو باہر نہیں نکلیں گے. اب پیٹرول آپ نے تقریباً اب 400 کی طرف بڑھانا شروع کیا ہوا ہے، بجلی بھی ادھر چلی گئی ہے، لوگوں کا برا حال ہے، لوگ روٹی کے لیے ترس گئے ہیں، لوگ چوریاں کرتے ہیں، چھوٹے موٹے اور جرائم جو ہیں وہ ریمپنٹ ہو گئے ہیں. اور وہ علاقے جہاں کوئی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ جرائم ان علاقوں میں جو سیف سٹیز کے اندر آتے ہیں اور ریڈ زونز کے اندر آتے ہیں، وہاں بھی وہ جرائم شروع ہو گئے یہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ پبلک آپ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ایک چھوٹی جلوسی لے کے، وہ ایئرپورٹ سے لے کے جو فال بیک آپ دیکھتے جائے گا کہاں کرتے ہیں، ہم جائیں گے مال روڈ سے گزر کے داتا دربار کے ساتھ سے ہو کے تو ہم چلے جائیں گے اقبال پارک میں، اور وہاں جا کے جلسہ کریں گے. لوگوں نے کہا کہ یہ سارا علاقہ وہ ہے جس کے اندر سے آپ کو گزرنا پڑے گا، انڈے بہت مہنگے ہو گئے ہیں لیکن جو لنڈے کے لتر ہیں وہ بہت سستے ہیں. اس لیے وہ پروگرام بھی پھر چھوڑ دیا گیا. پھر یہ کہا گیا گاڑیوں کو جلوس نکالا جائے گا. لوگوں نے کہا گاڑیوں کے اوپر جو کچھ لگے گا، آج کل ہر آدمی جس کے پاس ایک سمارٹ فون ہے وہ سیدھا لائیو اس نے کیا ہوا ہے، وہ بھی لائیو چلا جائے گا. پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ رات کو کچھ مخصوص لائٹیں، ایسی لائٹیں جو پبز میں ہوتی ہیں، کلبز میں ہوتی ہیں، ڈسکوز میں ہوتی ہیں، اس ٹائپ کا کوئی لائٹ شو کیا جائے جس میں تھوڑے سے جو بندے ہیں ان کو دکھا کے زیادہ تو شاٹ مارے جائیں اوپر سے، اور پتہ لگے کہ جناب. اور کچھ یہ آپ کو یاد ہے عمران خان کے جلسے لگا کے اس کی بیٹی نواز شریف کی کئی دفعہ ٹویٹ کر چکی ہے کہ یہ میرا جلسہ ہے. پیچھے وہ لوگوں نے کہا پیچھے دیکھو عمران خان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا ہوا. تو یہ وہ حالات ہیں جن میں سے یہ گزرے. اب آئیے جو نواز شریف کا مستقبل ہے، وہ نواز شریف کے مستقبل کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ کوٹ لکھپت کو جاتا ہے اور دوسرا اڈیالہ جیل کو جاتا ہے. دونوں جگہ جیلیں ہیں، سینٹرل جیل ہے. اس لیے کہ اب جو کیسز کھل گئے ہیں، جو انکوائریز اور انویسٹیگیشنز خاص طور پہ جدھر لوگوں کا دھیان نہیں ہے،
میں آپ کو بتاتا ہوں نیب کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ پہلے کمپلینٹ لیتے ہیں، اس کمپلینٹ کو ویریفائی کرتے ہیں، اور وہ وی ایف کرنے کے بعد دوسرا پھر وہ شروع کرتے ہیں کسی بھی کام کی، وہ مواد جمع کرتے ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور پھر اس کو وہ ریز کر کے اوپر کے لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر ریفرنس تیار ہوتا ہے اور پھر ریفرنس فائل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کے مقدمات صرف وہ نہ دیکھے جو پہلے چل رہے تھے، ان کے وہ مقدمات بھی ہیں جو ویریفیکیشن کی سٹیج کے اوپر، انویسٹیگیشن پروب سٹیج کے اوپر اور ریفرنس کی سٹیج کے درمیان میں بھی موجود ہیں، جو بے شمار انکوائریز تھی جو بند ہو گئی تھی. اس لیے اب نواز شریف کا مستقبل میں نے آپ کو بتا دیا، واپس اس نے کوئی نہیں آنا. اگلی اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو تازہ اعداد و شمار 2 دن پہلے سامنے آئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 5,70,00,000 یعنی 45%، 12 کروڑ اور 70 لاکھ میں سے 45% جو ووٹرز ہیں وہ ساری یوتھ آ گئی ہے، وہ لیس دین 35 ایئرز آف ایج والے ہیں. یہ وہ آبادی ہے جو ملک کے اندر 65% سے بھی زیادہ ہے. دوسرا 5 کروڑ کے قریب خواتین ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ یوتھ کس کے ساتھ ہے؟ وہ قاسم کے ابا کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ نوجوان کیا سوچتا ہے؟ وہ پاکستان کی بہتری سوچتا ہے. دوسرا جو حصہ ہے پاکستان کے اندر، یہ جینڈر، اس کو میں جو کہتا ہوں مینپولیشن، اس کے ذریعے سے دکھایا گیا کہ خواتین کی ووٹ کم ہے پاکستان میں، حالانکہ خواتین کی ووٹ جو ہے وہ زیادہ ہیں، وہ 51-52% خواتین ہیں اور اس سے کم جو ہے وہ میل جینڈر ہے. تو وہ جو اسی کو اگر آپ لگا لیں تو وہ تقریباً جو ووٹ بنتے ہیں وہ 5 کروڑ سے زائد وہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میجورٹی آف ووٹ ہے، خاتون کوئی نواز شریف کو کیسے ووٹ دے سکتی ہے، شہباز شریف کو کیوں کر کے ووٹ دے گی؟ اور یوتھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، عمران کے ساتھ کھڑی ہے، اچھے پاکستان، بہتر پاکستان کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور جو ان خوابوں سے نالاں ہوتے ہیں وہ باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں مسئلے کا یہ حل نہیں ہے، لوگ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، باہر بھی ہمارے بڑے قیمتی لوگ جاتے ہیں اور بڑا قیمتی کام پاکستان کے لیے کرتے ہیں، لیکن اندر رہ کے اس دور میں جینا لازم ہے جس دور میں جینا مشکل ہو. عمران خان کے حوالے سے تازہ ترین بات یہ ہے کہ اس نے ہر قسم کے ڈھیل یا کمپرومائز کا اندیا دینے سے پھر انکار کیا. پاکستان زندہ باد.